رات میری بات ہوئی بشیر جمعہ صاحب سے، آج کل کینیڈا میں ہیں۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے اور اس کی وجہ سے اس کا اندیشہ ہے کہ ہمارا ملک کسی انارکی سے دوچار نہ ہو جائے، تو سول نافرمانی نہ شروع ہو جائے، لوگ بہت مایوس ہو رہے ہیں اور دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں اس میں مبتلا کرے اور اس کو آگے بڑھائے۔ تو میں نے کہا دو طبقات ایسے ہیں جن کی آج بہت ضرورت ہے کہ وہ اس قوم کی پرورش کریں، اس کو سکھائیں۔ ایک علماء کرام ہیں جو لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے دین میں قناعت، شکر نعمت اور صبر، رضا بر قضا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کے تقسیم پہ راضی رہنا اور مشکل حالات کا سامنا کرنا، اپنے آپ کو فقر و فاقہ سے بچانا، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا، اپنی آمدن بڑھانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ علماء کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کو راستے نکال کر بتائیں سیرت طیبہ سے، قرآن سے، حدیث سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے کسی کا، تو پورا گھر میں اس قدر لوگ پریشان اور سوگ میں ہوتے ہیں، ایک عالم دین آ کر وہاں بیان کرتا ہے، دعا کروا دیتا ہے، تو لوگ اچھے خاصے حوصلے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو علماء کرام کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی وابستگیوں سے، چاہے وہ تنظیمی اور پارٹی کی وابستگی ہے یا کسی اپنے ادارے کی، اس سے بالا تر ہو کر عمومی طور پہ لوگوں کو حوصلہ دلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری مشکلات آئی تھیں، بائیکاٹ بھی ہوا تھا، آپ کو نکالا بھی گیا، آپ کو پریشان بھی کیا گیا، معاشی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، تو آپ نے کیسے سامنا کیا ان کا؟ وہ واقعات اور وہ حدیثیں، وہ آیتیں، وہ تدبیریں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان تدبیروں کو مغرب نے ہم سے لے کر اس کو ایک علم کا درجہ دے دیا ہے، اس کو ایک فن کا درجہ دے دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے موجد ہیں، حالانکہ وہ تو ہماری چیزیں ہیں۔ تو ایک تو علماء کرام کو اس پہ بہت کام کرنا چاہیے۔ اگر لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر آرام سے بیٹھا ہو، بلکہ ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو بیماروں کی فہرست میں شامل کر لے، تو اس کا کون والی وارث ہوگا اس معاشرے کا؟ دوسرے کہ ہمارے ملک میں سے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو ان حالات میں اچھی تلقین کر سکتے ہیں، اچھی ورکشاپ کروا سکتے ہیں، ٹریننگ دے سکتے ہیں، ان کی حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، بشیر جمعہ صاحب چونکہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں تو ان کا تو کام ہی یہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی آگے آنا چاہیے کہ اگر دنیا ہمارا گھیراؤ کرتی ہے یا اندرونی طور پہ ہم کسی مشکل سے گزرتے ہیں، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ نہ باندھے رہے ہیں، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو میں قیصر احمد راجہ صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے جامعہ میں، اور ہمارے اساتذہ یہاں کے طلباء آپ سے سیکھیں گے، آپ بالکل تشریف لائیں، علی الرأس والعین، آپ کی آمد سر آنکھوں پر۔ اور خاص طور پہ اس پورے منظر میں جو نظریاتی بے دینی اور الحاد جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے دروازے پہ نہ صرف یہ کہ دستک دے رہا ہے بلکہ وہ داخل ہو چکا ہے، اور ابھی جو کچھ ہمیں خیر نظر آ رہی ہے یہ پچھلی خیر ہے۔ اب اس جدید ٹیکنالوجی کے بعد اور جتنا یہ سوشل میڈیا فعال ہوا ہے، اور یہ جس طریقے سے ایک بے لگام ہو چکا ہے کہ فرید کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ہماری طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوا کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ ابھی جو خیر ہے یہ پچھلی خیر ہے۔ اس وقت جو کچھ نوجوانوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، جو لوگ جا رہے ہیں بے راہروی کی طرف اور یعنی فحاشی کی طرف، اور اس کے نتیجے میں جو شیاطین الانس والجن کو موقع مل رہا ہے، 10 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جب آپ کمرے میں ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں تو 4-5 گھنٹے ایئر کنڈیشن چلنے کے بعد جب آپ اس کو بند کرتے ہیں تو 1 گھنٹے تک اس کے اثرات ہوتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد پھر گرمی۔ تو اس وقت جو ہمیں دین کی اور ایک رجحان نظر آ رہا ہے، یہ وہ اس کی بقایا ہے جو پچھلا کام ہوا ہے۔ اب جو کچھ ہوگا، جب بھی ایئر کنڈیشن بند ہوگا تو پھر جو گرمی ہوگی، تو اس کا ہمیں ابھی سے خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں کیا کچھ چل رہا ہے،
وہ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں، کاروباری لوگ مالیاتی حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات لوگوں کو اس مہنگائی کے عذاب سے نکالیں، نفسیاتی طور پر ان کو حوصلہ دلائیں۔ جب آدمی حوصلے میں ہوتا ہے تو ہر چیلنج کو سامنا کر سکتا ہے۔